اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نہج البلاغہ خطبہ نمبر 113 اور جو میرے پاس کتاب صفحہ نمبر ایڈیشن ہے اس کا 327 پہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المومنین کیا فرماتے ہیں کہ طلب باران کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعائیہ کلمات: بار الہا، خشک سالی سے ہمارے پہاڑوں کا سبزہ بالکل سوکھ گیا اور زمین پر خاک اڑ رہی ہے۔ ہمارے پاس چوپاہے پیاسے ہیں، اپنے چوپاہوں میں بوکھلائے ہوئے پھرتے ہیں، اس طرح چلا رہے ہیں جس طرح رونے والیاں اپنے بچوں پر بین کرتی ہوں، اور اپنی چراگاہوں کے پھیڑے کرنے اور تالابوں کی طرف مزید شوق بڑھنے سے عاجز آ گئے ہیں۔ پروردگار، ان چیخنے والی بکریوں اور ان شوق برے لہجوں میں پکارنے والا اونٹوں پر رحم کر۔ خدایا تو نے راستوں میں ان کی پریشانیوں اور گھروں میں ان کی چیخوں پکار پر ترس کھا۔ بار خدا، جب قحط سالی کے لاغر اور نڈھال اونٹ ہماری طرف پلٹ پڑے ہیں اور بظاہر بسنے والی گھاٹیاں آ کے بن ابر سے گزر گئیں تو ہم تیری طرف نکل پڑے۔ تو ہی دکھ درد کے ماروں کی آس ہے، تو ہی التجا کرنے والوں کا سہارا ہے۔ جب کہ لوگ بے آس ہو گئے اور بادلوں کا اٹھنا بند ہو گیا اور مویشی بے جان ہو گئے، تو ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہماری گرفت نہ کر اور ہمارے گناہوں کے سبب سے ہمیں اپنے عذاب میں نہ دھر لے۔ اے اللہ، تو دھواں دار بارشوں والے ابر اور چھاجو پانی برسانے والے برکھا روت نظروں میں کھپ جانے والے ہریا دل سے اپنے دامن رحمت ہم پر پھیلا دے۔ وہ موسلا دھار اور لگاتار اس طرح برسے کہ ان سے مری ہوئی چیزیں کو زندہ کر دے اور گزری ہوئی بہاروں کو پلٹا دے۔ خدایا، ایسی سیرابی ہو کہ جو مردہ زمینوں کو زندہ کرنے والی، سیراب بنانے والی اور بھرپور برسنے والی اور سب جگہ پھیل جانے والی اور پاکیزہ بابرکت اس خوشگوار اب ہو، شاداب ہو، جس سے نباتات پھلنے پھولنے لگے، شاخیں بار آور، پتے ہرے بڑے ہو جائیں، اور جس سے تو اپنے عاجز و زمین گھیرے بندوں کو سہارا دے کر اوپر اٹھائے اور اپنے مردہ شہروں کو زندگی بخش دے۔ اے اللہ، ایسی سیرابی جس سے ہمارے ٹیلے سبزہ پوش ہو جائیں اور ندی نالے بہہ نکلیں، آس پاس کے اطراف سبز و شاداب ہو جائیں اور پھل نکل آئیں، چوپاہے جی اٹھیں اور دور کی زمینیں تربتر ہو جائیں اور کھلے میدان بھی اس سے مدد پا سکے، اپنی پھیلنے والی برکتوں اور بڑی بڑی بخششوں سے جو تیری تباہ حال مخلوق اور بغیر چرواہے کے کھلے پھرنے والے حیوانوں پر ہیں، ہم پر ایسی بارش ہو جو پانی سے شرابور کر دینے والی اور موسلا دھار لگاتار برسنے والی ہو، اس طرح بارشیں بارشوں سے ٹکرائیں اور بوندے بوندے کو تیزی سے دھکیلے کر تار بندھ جائے، اس کی بجلی دھوکہ دینے والی نہ ہو اور نہ افق پر چھانے والی گھٹا پانی سے خالی ہو، نہ سفید ابر کے ٹکڑے بکھرے بکھرے ہوں اور نہ صرف ہوا کے ٹھنڈے جھونکے والی بوندا باندی ہو کر رہ جائے۔ یوں برسا کے قحط کے مارے ہوئے اس کی سر سبزیوں سے خوشحال ہو جائے اور خشک سال کی سختیاں جھیلنے والے اس کی برکتوں سے جی اٹھے۔ تو ہی وہ ہے جو لوگوں کے نا امید ہونے کے بعد می برساتا ہے اور اپنی رحمت کے دامن پھیلاتا ہے، اور تو ہی اپنی والی وارث اور اچھی صفتوں والا ہے۔ سید رحمت فضلی فرماتے ہیں کہ امیر المومنین کے اس ارشاد کے معنی یہ ہیں کہ پہاڑوں میں قحط سالی سے شگاف پڑ گئے۔ اس وقت کہا جاتا تھا کہ جب کپڑا پھٹ جائے، اور اس وقت بولا جاتا ہے جب سبزہ خشک ہو جائے اور بالکل سوکھ جائے۔ اس کے معنی ہے کہ ہمارے چوپاہے پیاسے ہو گئے ہیں، اس کے معنی ہے کہ پیاس کے ہوتے ہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں جس کے معنی اونٹنی کے ہیں، جسے سفروں نے لاغر اور نڈھال کر دیا۔ چنانچہ حضرت نے قحط زدہ سال کو ہی اس سفروں کی ماری ہوئی اونٹنی سے تشبیہ دی ہے۔ عرب کے شاعر زوالرما نے کہا، یہ لاغر اور کمزوریاں اونٹنیاں ہیں جو یا تو بس ہر سختی اور صعوبت کے جھیل کر اپنی جگہ پر بیٹھی رہتی ہیں، یا یہ کہ ہم انہیں کسی بے آب و گیا جنگل کے سفر میں لے جاتے ہیں تو وہاں جاتی ہیں، اور چھوٹی چھوٹی بکھری ہوئی بدلیوں کو کہتے ہیں۔ اور شفان کے معنی ٹھنڈی ہواؤں کے ہیں۔ ذہب یعنی کہ ہلکی ہلکی بوندا باندی، اس سے مراد ہے کہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں والی پھوپھاٹ۔ یہ آگے اس کی الفاظوں کی تشریح کی گئی ہے۔
یعنی کہ یہ ایک دعا ہے جو قحط سالی کے متعلق نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 113 کے اندر آئی ہے۔